الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے انزل علی عبدہ نازل کیا اپنے بندے پر الکتابہ کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹینجنٹ جو ہم نے پڑھا بہت ہی خوبصورت ایک میم نورین نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی، ٹینجنٹ اس سے بہترین مجھے نظر نہیں آیا ترجمہ اس کا، قیمن اور بالکل قائم دائم درست اٹل بات، لینذرا بأسا شدیدہ، تاکہ وہ کیا کرے، انذار کرے، ڈرائے شدید عذاب کا، اور وہ بھی عذاب کس طرح، کس کون دے گا، رب العالمین من لدنہ، اس کی جانب سے۔ تو ایک دفعہ ڈراوا دے دیا اور پھر کہا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دی مومنوں کو، مومنوں کو بشارت کیا دی، کون ہے مومن، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، اور ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اجر حسنہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت زندگی گزارے اور اس کو موت نہ آئے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرے اس طریقے کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگین کہا کہ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں تمہیں بشارتیں بھی دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ وَيُنذِرُ، اور اس نے ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، برے وقت سے بچانے کے لیے بات کی کہ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، وہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس کا نہ تو علم ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے ماں باپ کے پاس تھا، یعنی روایات کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس چیز کے اوپر بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ روایات کی لاجک ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی۔ کبرت، بہت ہی برا کلمہ کہا، تخرج من افواہہم، اپنے منہ سے، ان یقولون کذبا، کیا ہی وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ۔ پھر اللہ نے نبی کی ایک وصف بتائی، کسی بھی مخلص لیڈر کی وصف بتائی، کسی بھی مذہبی رہنما کی وصف بتائی، کسی بھی اچھے لیڈر کی وصف بتائی، وہ کیا، فلا اللہ کا، ہمیں گمان ہے، ہمیں شدید قسم کا خدشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار لیں گے، اپنی جان کو آپ قتل کر دیں گے، علی آثارہم، ان کی حالتیں دیکھ کر۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا دل بہت نرم ہو، جس کا ویژن بہت دور تک ہو، اور جس کو پروز اینڈ کونس کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی قوم کے لیے رہتا ہو۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتائے گی کہ وہ اتنے سنسیئر تھے کہ وہ جب لوگوں کے حالات دیکھتے تھے تو وہ اتنے ڈپریشن میں جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے شدید گمان ہے، شک ہے کہ آپ اپنی جان کو ہی خطرے میں نہ ڈال لیں۔ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، کیوں نہ ڈال لیں کہ کہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے باتوں پر، ٹھیک ہے نا، انتہائی افسوس کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے ہم نے پڑھا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، ہم نے اس زمین پر ہر چیز کو زینت بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زمین کی سسٹم جو ہے اس میں خوبصورتی ہے، میں نے رکھا، مادے میں خوبصورتی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے۔ آپ دیکھیں ایک انسان جیتا جاگتا ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جب تک اس کا میٹر ہمارے سامنے ہے، جیسے ہی اس میٹر میں سے روح نکلتی ہے تو اس کو ہم میت کے نام سے جانتے ہیں، پھر اس کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین پہ جو کچھ ہے زینت ہے، ریممبر دس تھنگ، اور پیدا کیوں کی ہے، تاکہ تمہیں آزماؤں کس چیز سے، کون سب سے زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ کمپٹیشن از ناٹ ان اسٹیٹس، کمپٹیشن از ناٹ میکنگ بلڈنگز، جو کہ انفارچونیٹلی ہم مغل دوروں میں ادوار میں دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز پہ ایک ان کی جو کام تھا وہ بہت زیادہ تھا،
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے، جس دن میں نے تم لوگوں کا ٹیسٹ ختم کیا، انسانیت کا ٹیسٹ ختم ہوا، تو اس زمین کی ہر زینت کو صعیداً جرزا، چٹیل میدان بنا دوں گا. اس دنیا میں کسی کی کوئی زینت نہیں رہے گی. یہ سب چیزیں، یہ سب جو ہمارے پاس گاڑیاں، بینک بیلنس، گیمز، فن، انٹرٹینمنٹ، فیشن شو، انڈسٹریز، ہر چیز ملیاں میٹ ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، انسان کی ایک عادت ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ زیادہ عجیب عجوبہ ہے، یہ زیادہ بڑی نشانیاں ہیں ایز کمپیئر ٹو قرآن. اصحاب کہف بنے، پیدا ہوئے، فوت ہو گئے. ان کی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو ایگزیکٹ چیزیں موجود نہیں ہیں. ان کے نمبرز پر کنفیوژن ہے، ان کی ٹائمنگز پہ کنفیوژن ہے. جی آمنہ بہن، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سر. یہ الکہف، اصحاب الکہف اور رقیم جو ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک کوئی کہف ہے؟ دیکھیں، اصحاب کہف وہ تھے جو غار میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا. بعد میں جب وہ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس اپنی غار میں جائیں گے، اور اللہ نے ان کو موت دے دی. جب موت دے دی تو اس کے بعد رقیم یعنی کتبے لگ گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اصحاب رقیم ہے ان کے زندہ ہونے کے بعد پیدا ہوئے، پھر غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو نیند دے دی، نیند 300 سال کے قریب. نیند دینے کے بعد وہ زندہ ہوئے، گاؤں گئے. گاؤں میں جب پتہ چلا لوگوں کو، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارے ایمان کا امتحان دوبارہ شروع نہ ہو جائے، تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ ہمیں موت دے دے. وہ فوت ہو گئے. تو جیسے ہمارے ہاں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کی کوئی کتبہ لگایا؟ نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کوئی کتبہ لگا؟ نہیں. کتبے کس نے لگائے؟ ہم لوگوں نے لگائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پرانا کوشچن ہے، قاری تھے، حافظ تھے، کیا تھے؟ حاجی تھے، عمرہ تھا، لگایا انہوں نے کبھی اپنے ساتھ؟ انہوں نے کوئی نہیں لگایا. وہ حمزہ کو بھی ہم شہید، پیغمبر تھے، مبلغ. حضرت حمزہ کو بھی ہم شہید نہیں کہتے. ٹھیک ہاں ہے؟ جی. تو ہمیں اپنے قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ کسی کے ساتھ قاری لگا، نہ کسی کے ساتھ حافظ لگا، نہ کسی کے ساتھ الحجاج لگا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتبہ پہ کتبے لگا لیتے ہیں، تھنکنگ کہ میرا نام زندہ رہے گا. ہم خود ہی لوگوں کو شہید بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود ہی لوگوں کے درجات بنا دیتے ہیں. تو وہ والا آبائہم ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ ایک، اس کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بیسک ان کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا تھا ان لوگوں نے کہ یہاں پہ اصحاب کہف تھے. اور ہم نے ایک وہ تصویر بھی دیکھی تھی، امیج بھی دیکھا تھا، کہ جس میں حکیم کا انہوں نے لکھا ہوا تھا 7 سلیپرز کے نام. یہ بیسک اسی کی طرف ریفرنس ہے. اس جب اوا پناہ لی کس نے، فتیاتو، فتیاتو بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، الال کافی غار میں. فقالو، پس انہوں نے کہا، ربنا، ہمارے رب، محبت دیکھے، آتنا، عطا کر ہمیں، امید دیکھے، من لدن کا، مانگنے رب العالمین سے. تو رب العالمین سے اس کی شان پہ مانگنا چاہیے. نام کیا مانگتے ہیں؟ اعلیٰ گاڑی دے دے، یا اللہ ہمیں اسٹیٹس دے دے، ہمیں نوکری دے دے. اب انہوں نے دیکھے سب کچھ مانگ لیا اس کے بہانے. کس طرح؟ ایک لفظ کہہ کے، رحمت. رحمت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے آپ کو اس وقت کس چیز کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایک بہت موٹی چیز آپ نے کہہ کے ہر چیز میں مانگ لی. رحمت ہے، رحمت بھی، آپ کی خواہشات بھی آ جائیں گی، آپ کی نیڈز بھی آ جائیں گی. اور کیا کہا ہے؟ یہ لانا، آسان کر دے ہمارے، من امرینا، اپنے حکم سے. یعنی یو شوڈ بی انوالوڈ. اب اللہ جب اپنے بندے کے ساتھ انوالو ہوگا تو اس کے لیے بہترین سے بہترین چیز دیکھے گا کہ نہیں؟ بے شک. میری اور آپ کی عمر میں زیادہ 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، کوئی جوان ہے تو 40 سال کا ہے، 60 سال کا ہے. اللہ تو اول و آخر ہے. اس کی نظر کتنی وزڈم والی ہوگی، فور سائٹڈ والی ہوگی. اب اس کے حکم سے جو ہوگا وہ
مطلب اس کو کوئی بندہ امیجن کر سکتا ہے؟ ہوں، دیکھیں نا فور سائٹڈنس. نہیں کر سکتا. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، بچہ کہتا ہے نہیں ماما بس میں یہ گیم کھیل لوں، کیونکہ اس کی جو سوچ ہے محدود ہے، ماں باپ کی سوچ اس سے زیادہ ہے. اب انسانیت کی سوچ محدود ہے. ہم اس دنیا میں اپنی جو بھی خواہشات رکھتے ہیں، کبھی ہم نے ان خواہشات میں موت کا لفظ ایڈ کیا ہے؟ ہوں، آج تقریباً 50 نہیں لاکھ کر روپیہ بڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے ایک ڈاکٹر کے اوپر تقریباً. ٹھیک، جی. ہم پیسہ لگاتے ہیں اس امید کے ساتھ یہ ڈاکٹر بنے گا، کمائے گا، بڑا نام ہوگا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ڈاکٹر بننے جاتا ہے اور فائنل ایئر میں جیسے اس کو ڈگری ملتی ہے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ رحم کرے، بیسیکلی بالکل. سر پچھلے سال جی جی سر پچھلے سال ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا اس طرح. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے 50 لاکھ ضائع کیے نا. لیکن اگر آپ اپنے ہی بچوں کی تربیت نیک انداز سے کریں، وہ بے شک ڈاکٹر بن رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا کوئی گناہ کا کام ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو انسانیت کا درس دیا، مذہب کا درس دیا. بچہ اپنے حلال و حرام کے درمیان فرق کرتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے جس دن ڈگری لیتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ آپ کے لیے کیا بنا؟ باعث رحمت، باعث جزا، یعنی آخرت ڈاکٹر میں وہ بننے میں کوئی خامی آخرت نہیں ہے، تجزیہ. اصل مسئلہ ہے تربیت کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مذہبی تربیت بھی ہونی چاہیے. اصل مسئلہ ہے تربیت کا. وہ بچہ صدقہ جاریہ بن گیا. کیوں؟ وہ صدقہ نیک اولاد جاریہ، تھی. جی. آپ نے اس کی ڈیتھ پہ معاف کریں سوری ورڈ، مطلب وہ بچہ فوت ہوا، ماں باپ نے اس پہ صبر کیا اللہ کے لیے، تو اس پہ ان کو اللہ اجر دے گا. لیکن جس نے اللہ کی نظر کو رکھ کر، اس فور سائٹڈنس کو نہ رکھ کر اس بچے کو پالا اور 50 لاکھ روپے دیے اور پالا اور وہ بچہ فوت ہو گیا، اب دیکھیں ماں باپ کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا؟ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا. بھلائی عطا فرما. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے ایکچولی. اسی لیے وہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ اردو میں مانگے، ضرور مانگے، وہ آپ کا حق ہے. اللہ کے ساتھ آپ دیکھیں، میری ضرورت میرے لیے تو بڑی اہم ہے نا. دانت میں درد ہے، اس سے مجھے گاڑی نہیں چاہیے، اس سے مجھے دانت کا درد کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں یار دانت کا درد ختم ہو، جو مرضی کچھ ہو جائے میرے ساتھ، مجھے دانت کا درد ختم کروا دے یا اللہ. نو ڈاؤٹ وہ آپ کی دعائیں ہیں، لیکن جو ہم عربک کی دعائیں ہیں کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں جو فور سائٹڈنس ہے، وزڈم ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا. تو دونوں دعاؤں کی امپورٹنس ہے، لیکن یہ دعائیں عربک کی مطلب اس کو اگر آپ سمجھیں تو بہت کچھ اس میں خزانے چھپے ہوئے. ہم نے پھر یہ پڑھا تھا کہ دیکھیں ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. تو اگر اصحاب کہف، ہم 6 گھنٹے کی نیند کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، اصحاب کہف 300 سال کی زندگی کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہوئے. یہ ٹائمنگ تو ہماری نظام شمسی کے حساب سے چلتی ہے نا، سورج کے حساب سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، سال 2 سال 30 سال. اور ہمیں سپیس میں پتہ ہے نظامی شمسی کے حساب سے دن ہے ہی نہیں، بہت تو لائٹ گیئرز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ڈائمینشن ہی بدل جاتی ہے. تو جو اللہ ہمیں 6 گھنٹے کی نیند دے سکتا ہے، وہ کسی کو 300 سال کی نیند نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہے. پھر اللہ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، مارا اللہ نے ان کے کانوں پر. یہ نہیں بتایا کیا مارا. فِي الْكَافِ عَدَدَ السِّنِينَ، کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ بیسیکلی کیا کیا، ان کو نیند دے دی 300 سال کی. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھا رہا ہے. قرآن پاک کا ہے انداز ریلیٹ کرنا چیزوں کو، ایک کو دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنا. وہاں اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ میں نے کیا مارا ان کے کانوں میں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے میں نے ان کو زندہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا اللہ نے، کہ میں نے ان کو کیسے زندہ کیا. ہمیں سائنس کا ایک بہت ہی خوبصورت اللہ نے ایک ڈائریکشن دے دی. وہ کیا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ.
صرف پانی دینا ہے. کیا کہ تم دیکھتے کہ سورج جب رائز ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو وہ کیو کے رائٹ طرف سے ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ذات شمال وہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے، یعنی سورج کی ڈائریکٹ روشنی نہیں پڑ رہی. ہم اگر سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو گاؤں میں ہماری والدہ کہ والدہ کیا کرتی تھی کہ وہ ایک وہ جو ایک وہ لکڑی کا ایک ہوتا تھا پنجرا سا ہوتا تھا جس میں کھانا رکھ دیتی تھی، تو آپ دیکھیں اس کو دھوپ میں نہیں رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس زمانے کیا فریج تھا وہ. آج اللہ نے ہمیں بتایا، تب اس کو کہتے تھے سوری، وہ کھانے والی ڈولی کہتے تھے، کھانے کھانے والی والی ڈولی کہتے تھے اس کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہاں، تو آپ کھانا رکھتے تھے. یہ اللہ نے 1450 سال پہلے بتایا کہ ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی. ذالک من آیات اللہ، ہم نے آیتوں کو پڑھ لیا، 40 دفعہ پڑھ لو، 45 دفعہ پڑھ لو. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے، میری نشانی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ڈھونڈو تو صحیح. میں یاد اللہ فہو المہتد، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائیڈ کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو بے شک راستے ہے غلط راستے پہ جانا چاہتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ برائی پہ جانا آسان ہے. جی برائی پہ جانا آسان ہے. نماز کا وضو کر لو تو جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، گانا یا کوئی ویڈیو لگا لو تو وہ تو بندہ سکینہ ہے نا، ہزاروں وہ سکینہ ہے نا. دیکھیں نیند کب آتی ہے؟ نیند ماں کی گوش میں آتی ایسے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سکون کی کی حالت میں رحمت ہے ایک کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم جب ٹھنڈا پڑتا ہے، سکون آتا ہے تو نیند آتی ہے، تو اس کو جی. سکینہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آیات پھیلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان آیات سے جس کا دل چاہے اپنا برتن بھر لے، چاہے تو خالی کر لے. یہ انسان پہ اللہ نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا آج ہم تھوڑا سا آج ہم تھوڑی سی ایک بالکل ڈفرینٹ چیز پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے ڈیسیژن میکنگ، ٹھیک ہے کہ. تو وہ انشاءاللہ پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. میں نے کہا تھوڑا سا ہم پیچھے سے ایک اپنا ریکال ہو جائے چیزیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے، پھر آگے انشاءاللہ جس طرح چیزیں سمجھ آئیں گی اس کا کافی ڈفرینٹ امپیکٹ پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سما، پھر باسنا ہوں، اٹھایا انہیں، لینا نمت، تاکہ وہ جان لیں، ان کو زندہ کیا تاکہ وہ جان لیں. اب دیکھیں اللہ ہمیں بھی تو باسنا ہم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اٹھائے گا نا. تو قیامت کیوں میں کیوں اٹھائے گا؟ تاکہ لینا ناما، تاکہ وہ جان لے تم نے زندگی میں کیا کیا. یہاں پہ بھی اصحاب کہف کا واقعہ آ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کے بچت کے لیے غار میں گئے، 307 سوئلے اٹھے تو لوگوں نے ان کو بتایا تم لوگوں کا تو ذکر رہا ہے. 300 سال مطلب 300 سال means about almost at an average آپ یہ کر لیں 7 to 9 generations پاس ہوگی. تو ان کا ذکر رہا، ان کا نام رہا، ان کی مثال رہی کہ یار لوگ تو اس طرح کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور پھر وہ لوگوں کے لیے ایک آیاتنا عجبا، ٹھیک ہے نا، ایک مریکل بن کے سامنے آئے، کیونکہ اس میں بحث چل رہی تھی کہ انسان زندہ کیسے ہوگا. آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہم بھی اٹھائے جائیں گے تاکہ جان لیں. لیکن کیا جان لیں؟ میں نے کیا کیا. تو ہم اگر آیتوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. ایو الحزبین، ان دو گروہوں کے درمیان آسا جو گنتی کرتے لائک پیبل سے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، لما لبسو آمدہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، کتنا عرصہ زندہ رہے. اچھا ہمارے سامنے اس دن ایک بات ہم کر رہے تھے، وہ جانور کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہے سلوتھ. دنیا کا سب سے جو سست ترین جانور ہے نا وہ یہ ہے. یہ 2 ہفتے لیتا ہے اپنے صرف ایک کھانے کو ہضم کرنے میں، ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ اس کا ہاضمہ بہت کمزور ہے تو اس کا چلنا بھی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم ایمان کے ساتھ لگا سکتے ہیں. جو شخص اپنی روح کو 2 ہفتے میں ایک دفعہ کھانا کھلائے گا، اپنا لنک خالق کائنات سے کرے گا، تو اس روح کے مطابق صحیح راستے پہ چلنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا، مشکل ہوگا؟
مشکل ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، اس کے لیے نیک چیز کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے دیکھیں جانوروں میں بھی ہمارے لیے بہت سے لیسنز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب سلوت وہ ہے جو اتنی سلگش موومنٹ کرتا ہے کہ تقریباً کوارٹر کلومیٹر چلتا ہے 1 گھنٹے میں، اگر ایٹ این ایوریج دیکھا جائے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر آپ کچھوے کی طرح نا، سوری جیسے سر جیسے چھوٹے بچوں کو بکس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھوا جو ہوتا ہے اس کی رفتار بہت کم ہوتی یہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ ہے. جی جی یہ یہی اس بات سے ہے. بھی زیادہ ہے، یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے. اچھا اس ٹھیک ہے. کے چہرے کو آپ دیکھیں، اس میں بہت اداسی ہے. اگر آپ روح کے ساتھ لگائیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. ہم جانوروں کے ساتھ اگر اپنی ہدایات دیکھنا چاہیں تو ہمیں بہت کچھ اس میں ہمیں اللہ کی طرف سے ڈائریکشن ملتی ہیں. تو یہ صلوات ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں، 300 سال ابھی ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے نا ایک انسان کا زندہ رہنا. ہمارے سامنے لائیو ایگزامپل ہے، لنگ فش ہے جو افریقہ میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اس میں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، بے شک لکھ لیجئے گا یا لے لیں، آپ لکھیں نیو یونیک آف کائی فشنگ فرام ڈرائیڈ مڈ یا مائٹی کریشن لنگ فش. یہ فش ہے جو جب ڈراؤٹ آتا ہے، جب کیا کہیں گے وہ خزاں آتی ہے، پانی نہیں ہوتا، تو یہ مٹی کے اندر ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے اوپر ایک سلیپنگ بیگ ڈال لیتا ہے، ایک کور بنا لیتا ہے جس کو میوکس سلیپنگ بیگ کہتے ہیں. اس کے اندر یہ چھپا لیتا ہے. اب اس کے اندر اللہ نے اس کو ایک سسٹم دیا ہوا جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ جاگ جاتا ہے، اور اٹ کین ڈو اٹ فار 5 ایئرس. یہ ایک چھوٹی فش کی مثال ہے. تو یہ یوٹیوب پہ اگر آپ اس کو ریسرچ کریں، بڑی خوبصورت ایک ویڈیو بھی ہے نیشنل جیوگرافک والوں کی، کہ لوگوں نے مٹی کے گھر بنائے ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اس گھر کے دیواروں میں سے جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں نا، اس دیواروں میں سے کچھ باہر نکل کے آ رہی ہوتی ہے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ اللہ ہمیں زندگی دکھا رہا ہے کہ دیکھو باس نہ ہوم، میں کر سکتا ہوں. دیکھو تسی رائٹ لیفٹ، کن فیکن. کن فایا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو تو سوچو تو صحیح، میں نے دنیا میں اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں، تم کیا چیز ہو؟ بے شک. تو یہ ایک ہمارے پاس کائی فش کا آتا ہے. دوسری بہت مثالیں جو ہم عموماً بچوں کے پڑھائی بھی جاتی ہیں، کہ بٹر فلائی ہوتی ہے، انڈا دیتی ہے، انڈا سے کیٹرپلر ہوتا ہے، کیٹرپلر سے پھر پیوپا بنتا ہے، اور پھر وہ بٹر فلائی ہوتی ہے. ایسے ہوا کہ نہیں؟ سر یہاں پہ ہم سورہ رحمان کی آیت پہ تو کوٹ کر سکتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی بالکل بالکل. اب آپ اس کو انسان کی لائف سے دیکھیں. ایگ، ٹھیک، جی سر، ایگز ہے نا سارے. ایگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل. ایگ کیا ہے؟ انسان یہ سر ایک دنیا میں بیس ہے نا. ایک ایگ ہے، وہ کیٹرپلر بنتا ہے، اور کیٹرپلر ہمارے سامنے چلتا ہے. زندہ جانور ہی ہے نا، انسیکٹ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، یعنی پیوپا بن جاتا ہے. ہم انسان بھی ایگ کی طرح ہوتے ہیں، پھر ہم جوان ہوتے ہیں، ہم لاروا بنتے ہیں، اور پھر ہم پیوپا کی طرح قبر کی گود میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ہمیں پتہ ہے کہ پیوپا کے اندر یہ اس کی مختلف شیپس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پیوپا کی. اب آپ دیکھیں کہ وہ جب بند ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے. اور اگر آپ کی یہ پلاسٹک کی جو جھڑی سی ہے، اس کو اگر آپ کاٹ دیں بلیڈ کی مدد سے، یہ بٹر فلائی یہ مر جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب کو پتا ہے. تو یہ اگر اپنی اسٹرینتھ سے باہر نکلے گی تو سروائیو کرے گی، اگر اس کی کوئی باہر سے مدد کرے گا تو یہ مر جائے گی، اور یہ خوبصورت بٹر فلائی بنتی ہے. اب اس کو جنت و جہنم سے لے لیں. ایک شخص نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھ کے محنت کے ساتھ اس دنیا میں رہا. جس طرح پیوپا میں سے بٹر فلائی کو نکلنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اسی محنت میں، اسی مشقت میں اللہ نے اس کے لیے زندگی رکھی ہے.
تو اگر انسان نے زندگی میں ایک اسٹرانگ لاروا رہا جو اپنی روح پر محنت کرتا رہا، جسم کی خواہشات کو، میٹر کی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا، فیشن، سٹیٹس، سمبلز، ان چیزوں پہ اپنے آپ کو روکتا رہا، تو جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کی روح کی جو سٹرنگتھ ہے وہ اس کو اتنا طاقتور بناتی ہے کہ وہ اپنی قبر کو جب پھاڑتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور جس انسان نے لاروا کی شکل میں اس دنیا میں اپنے میٹر پہ محنت کی، روح پہ محنت نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی روح کمزور تھی، قبر میں گیا تو وہ اپنے آپ کو اس جھلی سی جو ہے اس کو پھاڑ نہ سکا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ مطلب آپ اپنی قرآن پاک کی آیتوں کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ بات ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر جگہ میری آیتیں ہیں، نشانیاں ریلیٹ تو کرو اپنے آپ کو۔ مطلب ہدایت جو ہے نا، ہدایت بندے کے اندر ہے۔ اس لیے آج تھوڑا سا ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ ہے ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ڈیسیژن میکنگ کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اگر میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں، میرا خیال پہلے ہم بریک کر لیں گے پھر ڈیسیژن میکنگ کو دیکھیں گے، تاکہ ہمیں ذرا سکون کے ساتھ وہ پورا ٹاپک ہم سمجھ سکیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں نحن نقص، ہم یہ جو قصہ ہے ہمارا علیہ کا آپ پر، ٹھیک ہے، بالحق، حق کے ساتھ واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ حق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ حق کی بات کرتا ہے۔ مرد قوام ہے ایک اور ریفرنس سے، عورت کے پاؤں میں جنت ہے دوسرے ریفرنس سے۔ مرد کو سلور میڈل ملتا ہے، عورت کو گولڈ میڈل ملتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ڈومین اور ڈائمینشنز ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو اس آرگنائزیشن میں ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک کوئی کسی کے بعد پرائم منسٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، تو ہر بندے کی اپنی ایک ڈیوٹیز ہیں۔ ہم فضلیت نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا میں کیونکہ ہم نے ان پورٹ فولیوز کے ساتھ بہت ساری پاور، بہت ساری فیسلٹیز وہ رکھی ہوتی ہیں، تو جسے ہم کہتے ہیں یا بڑی افضل پوسٹ پہ چلا گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاروں خلفائے راشدین کو، وہ جس بھی اپوائنٹمنٹ میں تھے اس میں انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی فیسلٹیز نہیں رکھی تھی، کوئی انسینٹیوز نہیں رکھے ہوئے تھے۔ لیکن آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں انسینٹیو ہی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ ہے، تو محنت کرو گے تمہیں فلاں پوسٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ بڑھتا ہے اگر آپ محنت کریں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ہمارا سٹیٹس بڑھے گا، محنت کر کے سٹیٹس بڑھے گا اور ہمیں زیادہ فیسلٹیز ملیں گی، تو پھر انسان رشوت کو جائز سمجھنا شروع ہو جائے گا، کیوں؟ وہ بھی تو سٹیٹس بڑھنے میں مدد دے رہا ہے۔ جی سر، غلط آرڈر بھی سنے گا، کیوں؟ کیونکہ غلط آرڈر مانے گا، باس خوش ہوگا، سٹیٹس بڑھے گا۔ تو انسان جب اپنا آبجیکٹو میٹر کو رکھتا ہے تو وہ سٹیٹس کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو حلال حرام نظر نہیں آتا۔ آج بیت المقدس پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں مسلم ورلڈ میں سے کوئی بندہ آواز دینے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں دینے کو تیار؟ کیونکہ بائیکاٹ نہ ہو جائے، ہماری معاشیت پہ اثر نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر میری بہن یا ماں کو کوئی چھیڑے تو ہم کیا کہیں کتنے بے غیرت آدمی ہیں۔ ہم خرچہ کر دیں گے، اپنا نقصان کر دیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب میری لائف پہ آتا ہے مسئلہ تو میں سول کے اوپر بات کرتا ہوں۔ عزت کیا سول ہی ہے نا؟ عزت تو سول ہی ہے نا۔ ہم عزت کیا ہے؟ اس نان میٹیریل تھنگ، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمارے آئیڈیالوجی میں بات آتی ہے وہاں پھر ہم میٹر کو زیادہ پرائرٹی دے دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ تھا دے آلسو نو اٹ کہ ہم نے ان کو کہاں کہاں قابو کیا ہوا ہے۔ پھر جب ان کو قابو کرتے ہیں تو پھر ڈیسیژن بھی وہی ہوں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالحق، حق کے ساتھ میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں، کن کا؟ ان کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصحاب کہف کا۔ پھر اللہ کہتے ہیں انہم، انہا بے شک ہم وہ لوگ فتیہ
فطیہ ہم نے بتایا تھی بڑی ہی خوبصورت ایج ہے، 15 سے 29 کی. فطیہ ہے 10 سے کم لوگوں کی تعداد. ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف کا بھی جو میں آتا ہے وہ اس طرح ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جی پرائم ایج ہے. پرائم ایج لاروا کیا جوانی ہے نا اس کے لائف سائیکل میں بٹر فلائی کی. لاروا اس کا پیوپا اور پھر بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جوانی کی ایج ہے وہ. تو وہ جوان لوگوں نے آمنو ایمان لائے کس پہ؟ اپنے رب پر. سارا قصہ فیت کے ساتھ ہے. سارا قصہ پہلی 10 آیتوں میں الکتاب کے گرد گھوم رہا تھا. اس میں سارا قصہ آمنو پہ پھر رہا ہے. اور اللہ نے دیکھیں کسی پوری دنیا میں اگر آپ ریولوشنز دیکھ لیں اس میں جو آگ بھرتے ہیں اس میں جو جان ڈالتے ہیں وہ جوان لوگ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ریولوشن اٹھا کے نہیں دنیا کا جب تک یوتھ اس میں انوالو نہیں ہوتی. کیونکہ یوتھ ہوتی ہے قربانیوں والی، یوتھ ہوتی ہے ایموشنل، ان کو آپ جدھر مرضی موڑ لیں. ٹھیک ہے نا. اب اس یوتھ کی دیکھیں کتنی کنوکشن تھی اللہ پر کہ انہوں نے بادشاہ کو انکار کیا اور ان کو پتا تھا کہ مجھے پروٹیکشن کہاں ملنی ہے؟ رب العالمین کے پاس. دے وینٹ ٹو اصحاب کہف. اور یہ لوگ امیر لوگ تھے، یہ عام آدمی نہیں تھے. They belong to a very stable family. تو انہوں نے ہر قسم کی دیکھیں نا. آپ اپنے کمرے کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں تو آپ کو گرمی لگتی ہے. ان لوگوں کی جو یشی جو بھی اس زمانے میں تھی انہوں نے غار میں رک کیا تو دیکھیں انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو چھوڑا اور اس میں ان کے ماں باپ شامل نہیں تھے. آئیڈیالوجی میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم سورہ لقمان جب پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آئیڈیالوجی میں ماں باپ کے ساتھ آپ نافرمانی نہیں کر سکتے لیکن شرک اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان جوانوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا، اپنے سٹیٹس کو چھوڑا، بادشاہ وقت کی بغاوت کی اور غار میں چلے گئے. اور اس کے بعد پروٹیکشن لی جہاں ان کو 100% یقین تھا ہمیں پروٹیکشن ملے گی، جس کو رب العالمین ہم کہتے ہیں اور اس کا نام ہے اللہ. اور 99 اس کی خصوصیات ہیں. جو رحمان اور رحیم ہے نام نہیں ہے، خصوصیات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہاں ہمارے سامنے اللہ نے بتایا جی یہاں اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک بات. جی بیٹا. یس سر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی عمر ہوتی ہے اور جو رزق اس کو ملنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں. تو اب جتنا رزق ہمیں زندگی میں ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے لیے اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے وہ ہمیں مل جانا ہے، لیکن جو چیز ہمیں اپنی ایفرٹ سے ملنی ہے وہ یہی ہے کہ نیکی آپ نے خود کرنی ہے، اس کی ایفرٹ آپ نے خود کرنی ہے. اور اس چیز کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہوتی. ہمیں فکر اس چیز کی جس کا ذمہ ہی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری خود کی رسپانسبلٹی ہے، خود کما کے لاؤ گے، اس کے بارے میں ہم لوگ ٹینشن نہیں لیتے. تو ہماری پرائیورٹیز پھر بات آتی ہے کہ یہاں پہ پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہوئی. جزاک اللہ بیٹا، بہت پیاری بات کی. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے میں شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب راشد جب فرض میں اپنی مثال لوں کہ اس نے فوج میں جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں بھرتی دفتر جاتا ہوں اب پروسیجر میرے پاس ہے کہ میں کیا سفارش کراتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو حلال اور حرام کا جو آپشن ہے وہ بندے کے پاس ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے. محنت ضروری ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی کہ نہیں کی. بالکل. ٹھیک ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے محنت کی کہ نہیں، قربانیاں دی کہ نہیں. اچھا ہم نے جب بنانا ہو تو ہم اس محنت کو تو سمجھتے ہیں ٹھیک، اور جب ہدایت کی بات ہو تو اللہ نے لکھی نہیں تھی. دونوں چیزیں اللہ نے اوپن چھوڑ دی، آپ مرضی ہے جس کو مرضی لے لیں. تو یہ سر یعنی کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہانیہ کی بات سے کہ بیسیکلی اس کے کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تو ہمارا مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں
وہ یعنی کہ آپشن تو دیتا ہے نا حلال حرام کی، اور اس کے علاوہ ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے سر وہ حکم ہے کہ جمعے کی نماز جب وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے کاروبار بند کر دیں اور نماز کی طرف آئے، اور اس کے بعد فوراً آپ اللہ کی زمین پہ پھیل جائیں اور اپنے لیے رزق حلال تلاش کریں. یہ ایک چیز بھی ہے نا کہ ہمیں اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے نا. مطلب رزق کی ایفرٹ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. جی سر. اچھا ہم مسلمانوں نے ہدایت کو تو کر دیا اللہ کی جانب، اور بچے کی فیس جمع کرانا، اس کی بیماری کے پیسے جمع کرانا وہ میرا فرض ہے، چاہے میں اس کے لیے حلال کراؤں، حرام کماؤں، رشوت کماؤں، کسی کا پیٹ کاٹوں، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، پتہ نہیں کون سا سفیر تھا، وہ یہ جا رہا تھا یہ جو ٹریک ہے مارگا ہل کا، تو ہم مسلمان نبی کی سنتوں کو تو چھوڑتے ہیں، صفائی نصف ایمان کہتے تو ہیں، ساری چیزیں ادھر چھوڑی اور وہ شاپر میں بھر رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آمنو اللہ کی ماننی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے رزق ڈھونڈنے کا کہا ہے، کھاؤ پیو ڈھونڈو رزق، ٹھک ہے نا. ہدایت کے لیے بھی ہدایت کے لیے بھی ہم نے بھاگنا ہے. گھر بیٹھ کے آپ کو نہ قرآن کوئی کھول کے دے گا نہ قرآن سمجھا کے دے گا. ایون قرآن کوئی پڑھ کے دے رہا ہے، اگر آپ سننے کو تیار نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس میں کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایفرٹ، اسٹرگل، جہاد کیا ہے؟ اسٹرگل ہی تو ہے. جہاد کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جانور بھوک سے مر رہا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے لیے اسٹرگل نہیں ہے، اس نے بعد نکلنا ہے، کھانا ڈھونڈنا ہے، اور نہ وہ سنبھالتا ہے، بس ہو جاتا ہے. لیکن چونٹی اپنا رزق سنبھالتی ہے کیونکہ اس کی ایفرٹ اسی میں رکھی ہے کہ وہ کھانا جمع کرتی رہے اور بعد میں کھاتی رہے، پھر کھانا جمع کرتی رہے کھاتی رہے. اس کی ایفرٹ کوئی اور ہے، لیکن چڑیا نہیں کرتی. چڑیا اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتی. ہر جانور کا، ہر لیونگ آرگینزم کا اللہ نے جہاد کوئی اور رکھا ہے. ہمارا جہاد ہے کہ ہم نے امن کے، ہم نے ایمان کے لیے بھی اسٹرائیو کرنا ہے، ہم نے رزق کے لیے بھی اسٹرائیو کرنا ہے. ہاں کیا ہے، کیا کچھ ہے، یہ اللہ کا وزڈم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اتنا ہی ملے گا، اللہ نے یہ کہا کہ میرا علم ہے کہ تمہارے لیے یہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ڈیسٹنی میں چیزیں ہیں اور ہم نے ایفرٹ سے کرنی ہے، تو ہم یہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں نے محنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے کہ تو ہم نے دین کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں قسمت کو کچھ اور رکھا ہوا ہے، دنیا کے اندر قسمت کو کچھ اور رکھا ہوا ہے. لیکن جب نقصان ہوتا ہے کاروبار میں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میری قسمت میں نہیں تھا. ساتھ ہی ہم کیا کہتے ہیں، یار میرا یہ جو رشتہ دار تھا نا یہ بڑا ہی عجیب تھا، اس نے دھوکہ دے دیا. ایک طرف قسمت کو نعرہ مارے ہیں، دوسرے اس کو گالیاں دے رہے ہیں. صبر نہیں. بہن ابھی 1 منٹ رہ گیا، بس ہم اس کو اب کلوز کرتے ہیں. ابھی آپ مجھے بتا دیں بریک کرنی ہے یا وی شوڈ کنٹینیو؟ ابھی کنٹینیو کر لیتے ہیں. چلیں جزاک اللہ. آگے ہم اچھا چلیں یہ بھی اس ٹاپک کو بھی ہم ختم کر، بلکہ ابھی اگلا کر لیتے ہیں، ٹائم ہو گیا، میں ری سٹارٹ کرتا ہوں.